شادی سے پہلے کیا آپ کی ایکٹیویٹی تھی؟ کیا آپ کی ہابیز تھی؟ اور کیا آپ کو کام کرنا پسند تھا یا کس کام میں آپ کو خوشی ملتی تھی؟ اور کس کام کو کر کے آپ کو اچھا لگتا تھا؟ یا پھر آپ جو کام بھی کرتی تھی بہت پرفیکشن کے ساتھ کرتی تھی؟ تو اب وہ کہاں پہ گیا کام؟ شادی کے بعد آپ نے سب کچھ کیوں چھوڑ دیا؟ اور سب کام کو چھوڑ کے اب آپ کیسی اپنی زندگی گزار رہی ہیں؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، شکر اللہ کا۔ اور آپ لوگ میرے چینل پر آ چکے ہیں تو میری ویڈیو کو پورا واچ کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی میری ویڈیو کو شیئر کریں آگے سے آگے اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈس میں، اور کمنٹس بھی لازمی کیجئے گا۔ اور چلیں اب ہم لوگ اپنے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کامیاب عورت اگر بننا چاہتے ہیں ہم لوگ کامیاب عورت بننا چاہتی ہیں، لیکن ہم شادی سے پہلے کچھ ہوتی ہیں اور شادی کے بعد ہماری زندگی، عورتوں کی زندگی اسپیشل بالکل چینج ہو جاتی ہیں۔ شادی کے بعد عورتیں، لڑکیاں جو ہیں، سب اپنا کام، جو بھی ہنر ہے یا جو بھی ان کے ہاتھ میں صلاحیت پہلے تھی، وہ سب کچھ چھوڑ کے شادی کے بعد بس صرف وہ کچن کی ہو جائیں گی، بچوں کے کام کریں گی، سسرال میں رہیں گی تو سسرال والوں کی خدمت کریں گی یا شوہر کی خدمت کریں گی۔ یہ سب کام کرنے بھی فرض ہیں، ٹھیک ہے، آپ کر رہی ہیں، جو آپ کی روٹین ہے، بچوں کو سنبھالنا، شوہر کی خدمت کرنا، اور سسرال میں رہتے ہیں تو چلے ٹھیک ہے، جو کام آپ کو ملتے ہیں آپ کر لیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنی پرسنالٹی آپ کی کہاں چلی گئی، یا آپ کی اپنی صلاحیت، آپ کا اپنا ہنر، جو آپ کی اپنی طاقت تھی، آپ کی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ جس طرح شادی سے پہلے جو آپ کی ہابیز ہے، جو آپ کو کرنا پسند ہے، وہی چیزیں آپ شادی کے بعد بھی اپنا می ٹائم کر کے اس کو لازمی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اس طرح تو پھر اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکالیں گی تو آپ تو بس گھریلو کاموں میں اپنے آپ کو ختم کر دیں گے، آپ کا تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اگر تو کچھ لیڈیز اگر شادی سے پہلے جاب کرتی تھی، ٹیچنگ کرتی تھی، ٹیوشن پڑھاتی تھی، یا کوئی بھی وہ آفس کی جاب کرتی تھی، یا ان کے پاس ویسے کوئی سلائی کرتی تھی، کڑھائی یا مشین کا کام کرتی تھی، کوئی بھی اگر وہ ہنر کرتی تھی، تو شادی کے بعد آپ لوگ اپنے اس کام کو بالکل ختم نہ کریں، بلکہ اس کام کو کنٹینیو رکھیں۔ اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ اپنے باہر کے کام بھی ضرور کنٹینیو رکھیں۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت جون سی ہے، ایک اس کو نہ خود اعتمادی آتی ہے، اپنے ہاتھ سے جو کمایا ہوا پیسہ ہوتا ہے یا اپنے ہاتھ سے کمائے ہوئے پیسے ہوتے ہیں، شوہر کی طرف سے بھی مل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اپنی کمائی ہوتی ہے نا، اس میں نا بہت زیادہ اس کو نا خوشی حاصل ہوتی ہے، وہ ایک قسم کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے۔ تو ان کاموں کے لیے بھی لازمی آپ اپنے نا آپ کو تیار رکھیں، اور آپ اپنی سیونگ کرنے کے لیے نا، اپنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جو آگے چل کے اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے کام آ سکتے ہیں، تو یہ سب کرتے رہے۔ اگر تو آپ یہ کام چھوڑ دیں گے، گھر میں بیٹھ جائیں گی، تو بس آپ گھر کی ہی ہو کے رہ جائیں گی، بچوں کو سنبھالنا اور اس طرح گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں اپنی نا سارا ٹائم آپ کا گزر جائے گا۔ تو جو آپ کی ہابیز ہے، جو کام آپ کو کر کے اچھا لگتا ہے، خوشی ملتی ہے، وہ ضرور کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارے نا دل کو بھی سکون ملتا ہے، دل کو بھی اطمینان ملتا ہے، ہم فضول قسم کی باتیں نہیں سوچتے، زیادہ ہمارا ٹائم ضائع نہیں ہوتا، ویسٹ نہیں ہوتا، اور ایک نا زندگی ایک مقصد کی طرح نا چل رہی ہوتی ہے۔ جس طرح کچھ لیڈیز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، شادی سے پہلے اگر ٹیچنگ کرتی ہے تو فوراً شادی کے بعد نا وہ چھوڑ دیتی ہے، کہتی نہیں اب تو ہماری شادی ہوگی، اب تو ہم کچھ نہیں کریں گے، اب تو ہم گھر میں بیٹھیں گے، ہم آرام کریں گے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، آرام تو نہیں کیا جاتا، زندگی کے کام، ہر کام چلتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ، اور زندگی کے کاموں کے ساتھ ساتھ جو اگر آپ یہ جاب وغیرہ کوئی کر رہی ہیں تو اس کو لازمی کنٹینیو رکھیں، اور یہ ہمارے کامیاب بننے کی بھی نشانی ہے۔ اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ایک قسم کے ہم اپنی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی بات ہے کہ اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے، تعلیم حاصل کی ہے، اور آپ بعد میں ان ڈگری اور ان اپنی ایجوکیشن کا کچھ بھی استعمال نہیں کر رہی، وہ تو پھر ضائع کرنے والی بات ہے۔ اس لیے میرا اپنا بھی یہی تجربہ ہے، ہم لوگوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ اپنے آنے والی اولاد میں اس قسم کی غلطیوں کو بالکل بھی نہ ڈالیں، بلکہ اپنی بچیوں کو شروع سے ہی ٹرین کریں کہ انہوں نے بھی آگے چل کے کس طرح اپنی زندگی گزارنی ہے، کس طرح ان کا اپنا لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ بس یہ نہیں کہ شادی کے بعد آپ بس اپنے شوہر کی ہی کمائی پر بیٹھ جائیں کہ وہ کما کے لائے گا تو ہم کچھ کریں گے۔ آج کل تو اتنا مشکل ٹائم ہوا ہے کہ دونوں میاں بیوی
بیوی مل کے ہی گھر کا خرچہ چلائیں تو ایک سرکل چلتا ہے۔ جیسے جیسے ٹائم آگے گزر رہا ہے ہر طرح ہر چیز میں مہنگائی، ہر چیز میں مہنگائی آتی جا رہی ہے، بچوں کی تعلیمی اخراجات اتنے زیادہ ہیں، تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے آج کل تو دونوں میاں بیوی کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو خود اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ چلے اخراجات تو پورے ہوتے ہیں لیکن ساتھ ایک عورت جو سی ہوتی ہے وہ بھی پرفیکٹ رہتی ہے، ورنہ گھر کے کاموں میں مصروف ہو گئے وہ اپنے آپ کو نہ بھول جاتی ہیں۔ اس طرح وہ جاب کر رہی ہے یا کسی نہ کسی کام میں اس نے اپنے آپ کو مشغول رکھا ہوا ہے، ایکٹیو ہے اس کام میں، تو وہ پھر نہ سارے گھر کو اچھے سے مینٹین رکھ رہے گی۔ اس کا ٹائم ٹیبل ہوگا، آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں گے تو اس حساب سے چلیں گے، وہ ٹائم اچھا گزر جاتا ہے۔ تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں ان چھوٹے چھوٹے پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے گی۔ تو اگر میری آپ کو ایسی اور بھی ویڈیوز چاہیے اس سے ریلیٹڈ تو میں وہ بھی آگے انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ویڈیو لے کے آؤں گی۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔